صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہندو تہوار ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنگا اور فساد یہ ہندو مذہب سے ہٹ چکے ہیں، یہ جو دنگائی ہیں۔ میں بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں سرکار کی ایما پہ ہو رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی بے حسی سے ہو رہا ہے، اور عدالتوں کا جو رویہ ہے کہ نہ سنائی پڑ رہا ہے نہ دکھائی پڑ رہا ہے۔ ایسی شکل میں یہ ملک بہت دن چلنے والا نہیں ہے، اور میں تو بہت دنوں سے یہ بات اپنی قوم سے کہہ رہا تھا کہ الیکشن کے جال میں مت پھنسو۔ آپ نے دیکھا کہ یو پی کا الیکشن ہوا، 86% مسلمانوں نے اکھلیش یادو کو ووٹ دیا، اور اسی صوبے میں سیتاپور میں ایک گنڈا گیروے کپڑے پہن کے کہہ رہا ہے کہ عورتوں کا بلاత్కాر کروں گا سر عام مسجد کے سامنے۔ اکھلیش یادو بولے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی مسلمان قوم کے لیڈروں سے، بے شرم ہو تم؟ تمہارا لیڈر بول نہیں رہا آج تک، اور کوئی ایسا ایم ایل اے جس کے اوپر آپ نے بغلیں بجائیں کہ ہم نے 26 ایم ایل اے جیت لیے اور 30 ایم ایل اے جیت لیے۔ بے شرم قوم ہے یہ مسلمانوں کی۔ اکھلیش یادو کا ایک جملہ نہیں آیا۔ میں کہتا رہا اس وقت بھی لوگوں سے کہ اکھلیش تمہیں دھٹکار رہا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز تمہیں استعمال کر رہی ہیں، صرف اور صرف الیکشن ہی زندگی سمجھ لیا انہوں نے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ سے بولنے کو تیار نہیں۔ یہ جو کچھ ہنگامے آپ بتا رہے ہیں یہ ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ سے بول رہی ہے، وہ کھڑی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ وہ نہیں کھڑی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کو الیکشن لڑنا ہے، آپ کو بیوقوف بنانا ہے۔ سالوں سال سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے الیکشن کے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ ہم نے جب کہا کہ کون لو بائیکاٹ چھوڑ دو ان کو لڑنے دو آپس میں، مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایک ہوٹ کے ہرائیں گے۔ بے حس قوم ہو گئی ہے میری۔ میں نے اسی لیے ایک آواز لگائی، دانشوروں سے کہا، جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان سے ریکویسٹ کی، بیوروکریٹ سے کہا، خدا کے واسطے سر جوڑ کے بیٹھو۔ دنیا میں ہندوستان مسلمانوں کے لیے سب سے مقدوس ملک بن چکا ہے، اور تم بے حسوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ 30 یا 31 مئی کو میں 200-500 دانشوروں کو پورے ہندوستان کے بلا رہا ہوں، اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اب بھی تم میں جرأت نہیں ہے اور بولنے حق کہنے کی ہمت نہیں ہے تو تم کو غلام بن کے رہنا ہے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری گھروں سے عورتوں کو نکال کے بلاత్కాر کریں گے، وہ کر کے دکھا دیں گے، اور تم اپنے گھر میں بیٹھ کے ماتم کرو گے۔ تمہیں صرف ماتم کرنا آتا ہے۔ میں اسی لیے آج بہت دکھی انسان ہوں کہ میری قوم کی بے حسی آج بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہوئی آپ کے لیے؟ آپ کی مسجدوں کے میناروں پہ چڑھ کے انہوں نے جھنڈے گاڑے، آپ کی تراویح کے اوپر انہوں نے اٹھا کے اپنے کیا کہتے ہیں 40واں کیا کہتے ہیں بھگوان ہنومان 40واں پڑھا؟ ہنومان چالیسا کسی پولیٹیکل پارٹی نے کہا؟ اس لیے میں آپ کے چینل کے ذریعے مسلمانوں سے کہتا ہوں، کچھ تو زندگی جینے کے لیے کچھ تو ہمت دکھاؤ۔ ابھی ایک میری گزارش ہے آپ سے، آپ کے چینل کے ذریعے میں سارے علماؤں کو، سارے اماموں کو، جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں
کہ جب عید کی نماز پڑھنے جائیں تو کم سے کم اپنے ہاتھ پر ایک کالا بندھا باندھ کے جائیں اور یہ اعلان کریں کہ اس ملک پہ ہم پہ جو ظلم ہو رہا ہے، پولیٹیکل پارٹی خاموش ہے اور عدالتیں کچھ سنائی نہیں پڑ رہا ہے، کم سے کم ایک جٹ ہو کر پہلی شکل یہ کرو کہ عید کے ابھی 3 خطبے باقی ہیں جمعے کے، علماء کرام اور جو امام ہیں وہ اعلان کریں پورے ہندوستان میں کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے اور کالے پیچ باندھیں گے، اور اگر یہ تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم پہ لعنت ہے، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اس پہ گفتگو بھی کر سکیں۔ ادیب صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا کہ جو مسجدوں سے رول ان حالات میں ادا ہونا چاہیے، جس کی آپ پیشن گوئی کر بھی رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں، اندیشہ جتا رہے ہیں کہ ایسا آگے ہو سکتا اور برے حالات پیدا ہو جائیں، تو کیا مسجدوں سے جو رول ادا ہونے چاہیے اماموں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، وہ ابھی ہو رہے ہیں؟ کیونکہ 3 جمعے ابھی اور باقی ہیں۔ جی دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ ایک پرامن احتجاج ہے اور سارے پولیٹیکل پارٹیز کو جگانے کی بات ہے، اور بالخصوص یہ عدالتیں جن کو سنائی نہیں پڑتا، جن کو دکھائی نہیں پڑتا، ان کو پتہ لگ جائے کہ تم ہندوستان میں کیا کر رہے ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جج کی ذمہ داری کیا ہے؟ جج اس زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، انصاف کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس کو سنائی نہیں پڑتا۔ جو مقدمات جن سے وہ پھنس سکتے ہیں اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ میرا اپنا واقعہ ہے، گڑگاؤں میں نماز کے لیے جو جگہ دی گئی تھی ان کو چند غنڈوں نے نہیں ہونے دیا، میں نے سپریم کورٹ میں کیس ڈالا، ٹھنڈے بکسے میں پڑ گیا، 370 ٹھنڈے بکسے میں پڑ گیا۔ پھر کس کے پاس جائیں، کس سے فریاد کریں، کس ملک میں ہم رہتے ہیں؟ اس کی صرف وجہ یہ ہے بے حس قوم ہے میری، اور اگر اس نے اس عید کے دن اپنا احتجاج ظاہر کیا تو انشاءاللہ مئی کے آخر میں ہم پورے ہندوستان کے دانشوروں کو بلائیں گے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم تیار کریں گے۔ ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، ہمت دلانے کی بات ہے۔ میں آپ سب حضرات سے اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، للہ خدا کے واسطے اپنی قوم پہ ترس کھائیے، اپنے بچوں کو بچائیے۔ یہ جو انداز بنا ہے کہ مسجدوں کے سامنے جا کے جس طریقے سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ سن 1857 میں میرے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا، انسان کو مار رہا تھا، 47 میں انسان کو مار رہا تھا۔ آج پوری قوم میری ملت کو، میری شریعت کو، میرے احساس کو ختم کر رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان میں کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ مسلمان آج بھی پارٹیوں کی امید کرے گا۔ یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں، اگر اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہو گئی ہوتی تو کوئی مجال تھی، لیکن سب کے دلوں میں وہی ہے کہ میاں کو ٹھیک کرنا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی دیوانہ کھڑا نہ ہو جائے اور ان کی اس آرزو کو پورا کر دے کہ اس ملک میں سول وار کھڑی ہو جائے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ دانشور سب اکٹھے ہوں، فیصلہ کریں، یہاں یا دنیا بھر میں بتائیں کہ ہندوستان کا مسلمان مایا مار کے مسلمان ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں اس لیے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی تو بڑھ کے سنگ اٹھائے، شاہ شجر اب دور نہیں، جس کو تم بلندی سمجھے ہو ان ہاتھوں کی کمزوری ہے۔ ایک آخری چیز آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، کیا یہ جو درد آپ کے دل میں ہے
قوم اس کو سمجھ پائے گی؟ کیونکہ اور بھی بہت بڑے بڑے چہرے ہیں مسلم کمیونٹی کے پاس آپ کے علاوہ، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ قوم تک پہنچ بھی گئی ہم لوگوں کے ذریعے، تو قوم اس کو سمجھے گی اور جو اپیل آپ کر رہے ہیں اس پر عمل ہوگا؟ اور آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جاگرکتا کون سی چاہیے؟ کیا سڑکوں پر اترنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جو درد میرے اندر ہے ہندوستان کے ہر مسلمان کے دل میں وہی درد ہے. میں بول رہا ہوں، لوگ بول نہیں رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سڑکوں پہ آئیے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جاگ جائیے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اور اگر ابھی بھی جاگنے کی کوشش نہیں ہوتی تو یہ ملک بچنے والا نہیں. راحت نواز تیل نام سن کے فلاور مت سمجھنا، درد کے لیے فائر ہے فائر. راحت نواز.